نظام، معزز علماء ذیشان، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات آج کی اس بابرکت درس قرآن مجید فرقان حمید کی پاکیزہ محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے آمین، اور مرکز علم و فن اور مرکز محبت لاہور شریف کے اس ایریا میں جامعہ شیخ الاسلام والمسلمین میں آپ حضرات جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت کے ساتھ حضرت علامہ قبلہ مولانا مفتی احمد الہی صاحب سیالوی دامت برکاتہ العالیہ کے زیر قیادت دین مدین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرماتے ہوئے ان جملہ خدمات کی فیوز و برکات آپ سب حضرات کو عطا فرمائے، اور اس بابرکت محفل درس قرآن مجید فرقان حمید کے انوار اور فیوز و برکات جملہ منتظمین اور ہم سب حاضرین کو عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے آپس کے پیار و محبت کے تعلقات اور اسی کے ساتھ ہی مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کا اصول اور ضابطہ ہے، اس حوالے سے ایک دو بنیادی معلومات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات کے پیارے اہل بیت اطہار کی مبارک ہستیاں ہوں یا محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے متعلق قرآن مجید نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں رہنے والی تمام کی تمام ہستیوں کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا سبحان اللہ۔ ہر لفظ کی سمجھ آئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کریم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی لے کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام اللہ پاک کے رسول ہیں۔ آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ تمام کے تمام ہستیاں جو میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، آپ کے پیارے اہل بیت اطہار مرد و خواتین، آپ کے پیارے صحابہ کرام مرد و خواتین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ تمام کی تمام مبارک ہستیاں والذین معہ، وہ تمام کے تمام لوگ جو میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، فرمایا وہ کافروں کے اوپر بڑے شدید اور سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے پر رحمت اور مہربانی فرمانے والے ہیں، تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے کہ جب بھی وہ اپنے فرائض واجبات کو ادا کر لیتے ہیں، اپنی گھریلو سماجی معاشرتی ذمہ داریوں کو مکمل کر لیتے ہیں، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بعد ان کے پاس رات دن میں جتنا بھی باقی وقت بچتا ہے، اس وقت کو وہ محض آرام طلبی میں نہیں گزار دیتے، بلکہ تم دیکھو گے رکعا سجدا، مجھ اللہ پاک کی بارگاہ سے ان کو محبت اتنی ہے کہ وہ تمہیں مجھ اللہ پاک کی بارگاہ میں یا رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدوں کی حالت میں نظر آئیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا جتنی ہستیاں بھی مرد و خواتین میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، وہ اپنے ہر عمل کے ذریعے سے صرف اور صرف مجھ اللہ پاک کا فضل اور مجھ اللہ پاک کی رضا کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، رضائے الہی کے علاوہ ان کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، پوری رات ان کی مجھ اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت اور سجدوں کے اندر اس طرح بسر ہوتی ہے
کہ جب صبح کو نماز فجر کی ادائیگی کے لیے وہ میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی جتنے بھی حضرات، جتنے بھی ہستیاں ہیں، ان سب کے چہروں پر تمہیں رات کی عبادت اور سجدوں کا نور نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ان کی علامت اور نشانی ہے ان کے چہروں کے اندر سجدوں کے نشانات۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال اللہ پاک نے تورات میں بیان فرمائی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد گرامی ہے، 26واں پارہ ہے، سورہ الفتح ہے اور آیت نمبر 29 ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی تمام مثال اللہ پاک نے تورات میں بیان فرمائی ہے کہ جو میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے، کافروں پر بڑے شدید، آپس میں بڑے رحیم کریم، نماز کے پابند، مجھے اللہ پاک سے اتنی محبت کہ جو بھی فارغ وقت ملے گا میری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، ساری رات ان کی عبادت میں گزرے گی، چہرے ان کے سجدوں کے نور سے روشن اور منور ہوں گے، اور قرآن پاک نے فرمایا کہ ہر عمل کے ذریعے سے صرف اور صرف مجھے اللہ پاک کی رضا ہی ان کا مقصد ہوگا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال اللہ پاک نے تورات میں بیان فرمائی۔ اب یہ تو قرآن نے ہمیں خبر دی ہے نا، کسی عالم دین کی ذاتی تحقیق تو نہیں ہے، قرآن بیان فرما رہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، لہذا بالکل یہ ہمارا عقیدہ بن گیا کہ جتنی ہستیاں بھی محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اللہ پاک نے تورات میں ان کی مثال اور ان کا ذکر فرمایا۔ تورات کس ہستی پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی ذات بابرکات پر۔ کتابوں کے مطابق حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ عمومی طور پر چونکہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک عموماً اکٹھا آتا ہے، اس لیے کئی حضرات کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دور مبارک میں تھے، یا ایک دوسرے کے بعد یکے بعد دیگرے تھے اور قریب کا زمانہ تھا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک سورہ بقرہ میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقینی طور پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات مقدس عطا فرمائی۔ آگے قرآن پاک میں فرمانے گرامی ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم تسلسل کے ساتھ مسلسل رسولان نظام علیہ السلام بھیجتے رہے۔ فرمایا مسلسل رسولان نظام بھیجنے کے بعد پھر آتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا۔ قرآن پاک سورہ بقرہ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کفینا من بعدہ بالرسل، رسولان نظام علیہ السلام کی بہت بڑی جماعت دنیا میں تشریف لائی ہے۔ اگر اسی آیت کے انہی مبارک الفاظ کی تفسیر آپ تفسیر کی کتابوں میں، مختلف کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ اہل علم کی تحقیق کے مطابق سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کم از کم بھی کچھ 6000 انبیاء بنی اسرائیل تشریف لے کر آئے ہیں۔ لہذا اہل علم کی یہ تحقیق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ سنہ عیسوی کا آغاز 25 دسمبر بیت اللحم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مقدسہ سے بعد میں اہل علم نے کیا، اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ پیر کی صبح 12 ربیع الاول شریف 20 اپریل سن 570 عیسوی میں۔ لہذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مقدسہ اور ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ میں 570 سال ہیں، اور دنیاوی حیات طیبہ کے 40 سال مکمل ہونے کے بعد محبوب کریم علیہ السلام پر غار حرا شریف میں پہلی وحی مبارکہ، تو 570 میں 40 جمع کریں گے 610 سنہ عیسوی بنے گا،
اس لیے سیرت طیبہ کی کتابوں میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت 610 عیسوی میں فرمایا 13 سال تک محبوب کریم علیہ السلام عالم دنیا میں مکہ مکرمہ کے اندر ہجرت سے قبل جلوہ گر ہیں، آپ وہ بھی جمع فرمائیے۔ تو 622 سنہ عیسوی کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام کا ہجرت فرمانا، اور وصال اقدس محبوب علیہ السلام کا جون 632 عیسوی میں ہے۔ الغرض 622 سنہ عیسوی میں ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، اور جس سورہ فتح کی یہ آیت ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، وہ سورہ الفتح بالاتفاق تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ذی قعدہ کے مہینے سن 6 ہجری میں جب نبی پاک علیہ السلام اہل مکہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر صلح فرما کر مدینہ طیبہ کی طرف واپس تشریف لے چلتے ہیں، تو راستے میں ذی قعدہ کے مہینے سن 6 ہجری میں محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر یک بارگی سورہ الفتح کا نزول ہوا تھا۔ لہذا سورہ فتح نازل ہوئی ہے ہجرت کے 6 سال ذی قعدہ کے مہینے میں۔ 622 سنہ عیسوی میں ہجرت ہو گئی، 6 سال بعد 628 سنہ عیسوی میں سورہ الفتح کا نزول ہو رہا ہے۔ اب نتیجہ یہ سامنے آ گیا کتابوں کے مطابق کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور سورہ الفتح کے نزول میں 628 سال ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور موسیٰ علیہ السلام کی وصال اقدس کے درمیان 2000 سال ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس کے 2628 سال بعد سورہ الفتح نازل ہو رہی ہے۔ اور جس تورات مقدس میں ذالک مثلہم فی التوراۃ، جس تورات مقدس میں حضرات صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی مثالیں، ان کی عظمتیں بیان کی گئی ہیں، وہ الواح تورات موسیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس سے 20 سال پہلے آپ کو عطا فرمائی گئی تھی عالم دنیا میں، جب آپ نے 40 دن اور راتوں کا اعتکاف کوہ طور پر فرمایا تھا۔ تو الغرض 20 سال موسیٰ علیہ السلام کے وصال اقدس سے پہلے الواح تورات کے نزول والے جمع کریں گے، تو اس طرح تورات مقدس کے نزول اور سورہ الفتح کے نزول کے اندر 2648 سال جا بنتے ہیں۔ قرآن فرما رہے ذالک مثلہم فی التوراۃ، کہ جتنی ہستیاں بھی میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یہ خود دنیا کے لالچ میں عالم دنیا میں محبوب کریم علیہ السلام کے نورانی قافلہ میں شامل نہیں ہو گئے، بلکہ یہ ہستیاں بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے 2648 سال پہلے تورات مقدس میں ان کی عظمتوں کو نازل فرما دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک سے بڑی تو ہم اہل ایمان کے لیے کوئی دوسری دلیل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے حق کے جتنے بھی دلائل نازل فرمائے ہیں، ان میں سب سے بڑی دلیل اللہ پاک کی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور وہ قرآن واضح فرما رہے ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ 2648 سال پہلے ان ہستیوں کی آمد سے بھی پہلے اللہ پاک نے تورات مقدس میں ان کی عظمتیں کہ وہ کفر سے اتنی نفرت کرنے والے ہوں گے۔ اشداء علی الکفار، اشداء یہ شدید کی جمع ہے، ہاں جی، اور شدید بر فعیل صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ صفت مشبہ میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف حدوثی نہیں ہوتی، ثبوتی دوامی ہوا کرتی ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے کہ صرف جب تک محبوب کریم علیہ السلام عالم دنیا میں جلوہ گر ہیں تو جتنے بھی محبوب علیہ السلام کے پیارے ساتھی ہیں وہ کافروں پر بڑے شدید ہوں گے، اور محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد خدا نہ خواستہ کہ کفر کے حوالے سے ان کے دلوں میں نرمی آ جائے گی اور بعد میں وہ کافروں سے کوئی کمپرومائز کر لیں گے، نہیں۔ شدیدوں کی جمع ہے شداء، افعلاء کے وزن پر صفت مشبہ جمع مکسر ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ فرمایا اشداء فعل کی نسبت فاعل کی طرف دوامی ہے۔ یہاں پر مطلب کیا ہے؟ جتنی ہستیاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہیں وہ محبوب علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد بھی اپنی دنیاوی زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ کافروں پر بڑے شدید اور سخت رہیں گے۔ کافروں پر شدید اور سخت کون ہوتے ہیں؟ جو کفر کے بارے میں کوئی لچک رکھتے ہو، کوئی نرم رویہ جن کے دلوں کے اندر ہو، نہیں۔ اس بات کی گواہی جو محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہستی ہیں، ان کی گواہی قرآن عطا فرما رہا ہے کہ ایمان ان کا اتنا کامل ہے، اللہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے اتنا تعلق ہے کہ کفر
کے ساتھ وہ کوئی روح رعایت یا نرمی کر ہی نہیں سکتے. وہ عالم الغیب فرماتا ہے کہ جن ہستیوں کا انتخاب میں نے اپنے محبوب کی خدمت کے لیے، قرآن کی حفاظت اور قیامت تک آنے والی نسلوں تک محبوب کا ہر فرمان، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کا ہر عمل اور سنت مبارکہ پہنچانے کے لیے جن ہستیوں کو میں نے منتخب فرمایا ہے، ان کے دلوں میں سب سے پہلے میں اللہ پاک نے نفرت رکھی ہے شدید کفر کے حوالے سے. رحماء بینہم، رحماء بھی رحیم ان کی جمع مکسر ہے. رحیم بھی فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے. یہاں بھی فعل کی نسبت فاعل دوامی ہے. ارشاد فرمایا وہ آخری سانس تک آپس میں ہمیشہ رحیم کریم اور ایک دوسرے پر بڑے مہربان رہیں گے. تراہم رکعا سجدا. ترا واحد ذکر حاضر فعل مضارع مثبت معلوم ہے رعا یا رؤیت سے. فعل مضارع کی ودا عربی زبان میں تجدد استمراری پر دلالت کروانے کے لیے. ہمارا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے اساتذہ کرام، اپنے مرشد ذی وقار اللہ والوں کی نیک پاکیزہ مجلس اقدس ہو گئی، محفل درس قرآن ہو گئی، میلاد شریف ہو گیا، 11ویں شریف، جب تک اس میں بیٹھتے ہیں ہماری بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے، اس کے اثرات تھوڑی دیر تک رہتے ہیں. لیکن 2-4 دن بعد جب پھر اپنے دنیا داری کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، وہ جذب و ذرا کمی آنے لگ جاتی ہے. نہیں، قرآن نے فرمایا تراہم، فعل مضارع کا صیغہ نازل فرمایا جس میں فعل جس کی وضعی تجدد استمراری پر دلالت کروانے کے لیے فرمایا کہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں. اللہ پاک نے ان کو جتنی دنیاوی زندگی عطا فرمائی ہے، ایک ایک لمحہ ان کا مجھے اللہ کی محبت اور میری یاد اور عبادت میں بس یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یبتغون بھی جمع مذکر غائب، بعض فعل مضارع مثبت معلوم ہے. فرمایا ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے تو مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور قرآن سے بڑی ہمارے لیے آج اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں پیارے صحابی اہل بیت اطہار کی مبارک ہستی کو دنیا داری خدا نہ خواستہ آ گئی تھی، دنیا کا لالچ آ گیا تھا. نہیں، قرآن نے فرمایا والذین معہ، جتنی ہستیاں میرے محبوب علیہ السلام کی معیت میں ہیں، میں اللہ تمہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں جو ہزاروں سال پہلے ان کی عظمت نازل فرما رہا ہوں، تو میں نے تو ان کی طبعیت، مزاج، نیچر، فطرت، جبلت اور بنیاد ہی اس بات پر رکھی ہے کہ مجھے اللہ کی رضا کے علاوہ وہ کچھ طلب کرتے ہی نہیں. قرآن ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. قرآن ہمارے لیے حجت ہے. جو چیز قرآن سے ٹکرائے وہ ساری کی ساری قابل رد ہوگی، جو قرآن کی موافقت میں ہے وہ ساری کی ساری چیز مقبول ہوگی. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. قرآن پاک نے تو منافقوں کے بارے میں واضح طور پر فرمایا ہوا ہے کہ جب بھی وہ نماز کے لیے ٹائم ہوتا ہے پہلے تو کھڑے نہیں ہوتے. رضا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی. جب کھڑے بھی ہوتے ہیں نماز کے لیے مجبوری تو بڑے کسلان کے عالم میں، سستی کے عالم میں. ہاں جی، اور یہ وہ ہستی ہے. اس لیے منافق کی پہچان ہوتی ہے کہ جب تک مجمع عام میں ہوتا ہے، جلوت میں ہوتا ہے، محفل میں بڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے، بڑی نیکی کی باتیں کرتا ہے، بڑا مومنانہ چہرہ بنا کر بیٹھا ہوتا ہے، بڑا جناب متقیانہ اور درویشانہ معاملات لوگوں کے سامنے. لیکن چوب خلوت میر بند آنکار دیگر می. جب خلوت اور تنہائی میں جاتے ہیں تو پھر بالکل ہی اپوزٹ اور برعکس ان کے حرکات و سکنات اور امور و معاملات جاری ہو جاتے ہیں. قرآن نے فرمایا جو ہستیاں محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یہ جب راتوں کو اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا اتنی عبادت کرتے ہیں کہ صبح جب آئیں گے نا تم میرے پیارے ابو بکر کا چہرہ انور دیکھو گے، میرے پیارے عمر کا چہرہ انور، میرے پیارے عثمان ذوالنورین، میرے پیارے علی مرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. تمہاری نظر ہی ان کے مقدس چہروں پر پڑے گی، تمہارے دل گواہی دیں گے یہ ساری رات سجدہ کرنے والوں کے مبارک چہرے. پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی نورانی ہستیاں، مبارک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی پاکیزہ ہستیاں، ان کی راتیں کس طرح بسر ہوتی تھی. منافق تو رات کو جا کر ہلڑ بازی کرتے تھے، یا مزے سے سوتے تھے، یا منفی قسم کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں میں مصروف ہوتے تھے. لیکن جو محبوب کے ساتھی ہیں، آپ ذرا دیکھیے قرآن پاک سورہ فرقان میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ ہیں جو پوری پوری رات باتا یبیت و بیتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رات گزارنا. رات یبیتون بھی فعل مضارع ہے جس میں وضع کی گئی ہے اس کی تجدد سے 1-2 دن کی بات نہیں. مجھے اللہ پاک سے اتنی محبت ہے کہ اکثر طور پر ان کی پوری رات اور بسا اوقات رات کا اکثر حصہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما اپنے رب تعالیٰ
کی بارگاہ میں سجدے اور قیام کی حالت میں. رات کو کون سردی کی رات ہو، دن بھر کا تھکا ہوا ہو یا میدان جہاد میں جنگ کیا ہو، تن اور جسم زخموں سے چور ہو، لیکن جب رات آئے تو وہ آرام کو چھوڑ دے، ہر چیز کو تج کر دے، قربان کر دے اور جائے نماز پر آ کر اللہ کی بارگاہ میں قیام رکھو. یہ بغیر محبت الہی کے راتوں کو کوئی نہیں جاگ سکتا. رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے، درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. قرآن پاک پیارے سے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی نورانی ہستیوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع. تتجافا بھی فعل مضارع ہے، واحد مونس غائب کا صیغہ ہے باب تفاعل سے. تتجافا فرمایا الگ علیحدہ اور دور رہتے ہیں ان کے پہلو، جنوب جم کی جمع، تتجافا جنوب مسلسل ان کے پہلو ان کے بستروں سے پوری پوری رات الگ رہتے ہیں. یا اللہ پاک جب رات کو وہ بستر بھی نہیں ہے تو وہ ہستیاں کرتے کیا ہیں؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تو راتیں پہلوؤں سے جدا ہیں، پہلو ان کے راتوں کو بستر سے جدا ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری پوری راتیں بسر کر رہے ہیں. رات کو اللہ کی یاد میں وہی جاگتا ہے. تہجد کی پابندی اسی میں ہوتی ہے جس کو اللہ پاک سے شدید محبت ہو. یہ محبت ہوتی ہے جو بندے کو رات کو نہیں سونے دیتی اور جاگنے پہ مجبور کر دیتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتنی محبت مجھ کریم کی بارگاہ سے ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت ایک ایسا لین دین بیع و شراء معاملہ ہے جو بڑی توجہ کا مقتدی ہوتا ہے، طلبگار ہوا کرتا ہے. تھوڑی سی بھی توجہ تجارت سے ادھر ادھر ہو جائے گھاٹے کا سودا ہو جاتا ہے. فرمایا لیکن جن ہستیوں کی تربیت میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرما دی ہے اور جو ہستیاں میرے محبوب کے ساتھ ہیں، میرے محبوب نے اپنے فیض مقدس سے مجھے اللہ کی وہ محبت ان کے دلوں میں پیدا کر دی ہے. ہاں جی، فرمایا وہ لین دین میں بھی کھڑے ہونا تو وہ ایسے مردانے کار اور وہ مرد ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. تجارت اور لین دین خرید و فروخت بھی ان کو مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے. فارسی میں کہتے ہیں دست بکار و دل بیار، پنجابی میں کہتے ہیں ہتھ کار بلے دل یار. وہ اپنا کام کاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں ادھر کام کاج میں ہوگی، ہاتھ ادھر ہوں گے، ذہن ادھر ہوگا، لیکن دل یاد محبوب سے معمول ہوگا. وہ محبت ہے اللہ پاک کی بارگاہ کے ساتھ. الغرض آگے 26ویں پارے سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 میں الفاظ ہیں وَفِي الْإِنْجِيلِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ. آگے فرمایا وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ. اور انجیل مقدس میں بھی ان کی مثال بیان فرمائی ہے، ایک سرسبز و شاداب کھیتی والی مثال. یہ تو قرآن کی مبارک الفاظ ہیں. سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ذالک مثلہم فی التوراۃ، آگے فرمایا مثلہم فی الانجیل. پتہ چلا تورات میں بھی ان ہستیوں کی عظمت شان کمالات اللہ نے بیان فرمائے اور ان کی مثال اور ان کی عظمت اللہ نے انجیل مقدس میں بھی بیان فرمائی. انجیل مقدس، بائبل مقدس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات ببرکات پر نازل ہوئی ہے. کب نازل ہوئی ہے؟ اگر آپ حضرت سیدنا انس ابن مالک انصاری پیارے صحابی رضی اللہ عنہ کا مذہب کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں گے، حضرت سیدنا امام حسن بصری تابعی رضی اللہ عنہ جو 110 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، ان کا مذہب کتابوں میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو فرماتے ہیں جو قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ جب حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہا ام عیسیٰ علیہ السلام نے قوم نے ہر طرف سے گھیر لیا کہ آپ تو ان میرڈ ہیں، شادی شدہ ہیں ہی نہیں، پھر آپ یہ بچہ کیسے جنم دے رہے ہیں؟ جنم دے چکی ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک کا حکم تھا کہ آپ نے بتانا ہے کہ میں چپ کے روزے کے ساتھ ہوں، سنت میں تھا خاموشی کا روزہ، اور بچے کی طرف اشارہ آپ فرما دینا کہ جو میری گود میں بچہ ہے یہی تمہارے سوال کا جواب دے گا. تو قوم تو اور زیادہ بھڑک اٹھی، جلال میں آ گئے. کیف یکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ ابھی اپنی امی جان کی گود میں 3 دن کا بچہ ہے وہ کس طریقے سے کلام
کہ ہم کیسے اس سے کلام کریں جو چھوٹا سا بچہ ہے ماں کی گود میں. قرآن فرماتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فصیح زبان میں کلام فرمانا شروع کیا. انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ پاک کا پیارا بندہ ہوں. عبد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے عبد رقیق، ایک ہوتا ہے عبد عابد، ایک ہوتا ہے عبد معزون. عبد رقیق تو جو مکمل رق اور مکمل غلامی میں ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کی شکل و صورت کوئی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ مزاج، وہ ہوتا مکمل غلام ہے اپنے آقا کا، اور مکمل اس کی غلامی اور فرما برداری میں ہر کام بر وقت کرتا ہے، لیکن کوئی نہ کوئی فرق ایسا لگا ہوا ہوتا ہے کہ وہ آقا کی بارگاہ میں محبوبیت کے درجے پر نہیں آ سکتا. غلام میں اپنا کام کر رہے ہیں، آقا کی طرف سے اس کو سہولت میسر ہے. ایک ہوتا ہے عبد عابق، نافرمان، بھاگ جانے والا، بھگوڑا غلام. جب بھی اس کو موقع ملتا ہے تو وہ آقا کی فرما برداری سے بھی باہر اور ویسے بھی بھاگ جانے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک ہوتا ہے عبد معزون، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوتا وہ بھی غلام ہے، لیکن وہ ظاہری حسن و جمال اس میں اتنا ہوتا ہے، اس کی سیرت کردار اخلاق اتنے اعلیٰ ہوتے ہیں، اپنے آقا کا وفادار اتنا ہوتا ہے کہ ہر عمل کے ذریعے سے وہ اپنے آقا کو اتنا خوش کر دیتا ہے، اتنا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کا آقا لوگوں میں اعلان کر دیتا ہے کہ ہے یہ میرا عبد، میرا بندہ، میرا غلام، لیکن میں اس سے اتنا راضی ہو گیا ہوں، میری بارگاہ میں اس مقام قرب پر آ گیا ہے کہ آج کے بعد سارے لوگ سن لے اس کی ہاں میری ہاں ہوگی، اس کی نہ میری نہ ہوگی. جس کو یہ کوئی چیز دے گا وہ وہی سمجھے کہ میں دے رہا ہوں، جس سے کوئی چیز لے گا گویا کہ میں اس کے ہر معاملے کا میں ذمہ دار ہوں. لہذا جس نے مجھ تک پہنچنا ہو میرے اس غلام تک پہنچے. ایسے عبد کو عبد معزون کہا جاتا ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام زمین میں اللہ کے خلفاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے عباد اور بندے ہیں، لیکن وہ عام بندے نہیں. حضرت علامہ فرماتے ہیں عبد دیگر عبدو چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار منتظر. عبد کوئی اور ہوتا ہے، عبدو جو ہوتا ہے وہ اور ہوا کرتا ہے. الگ الگ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ، میں اللہ کا عبد محبوب ہوں، عبد معزون ہوں. ہاں جی، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرما دی ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. اب اس کی تفسیر آپ روح المعانی سے لے کر اوپر تبری تک ملاحظہ فرمائیں گے تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسن بصری تابعی رضی اللہ عنہ، ان دونوں ہستیوں کا یہ مذہب محقق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تیسرے دن اپنی ولادت کے بعد یہ کلام دنیا میں فرمایا تھا. ان کو عملی طور پر اللہ پاک نے نبوت بھی عطا فرمائی ہوئی تھی، اور کتاب بھی ان کو اس وقت وہ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ آتانی الکتاب ماضی کے صیغے کے ساتھ. وہ تعبیر بے شک 8 مقامات پر ماضی مستقبل کا معنی دیتا ہے، لیکن یہاں اپنی اصل کے اوپر ہے. فرمایا جب ان کا جسم مقدس جبریل علیہ السلام کے پھونک سے اپنی امی جان کے رحم مقدس میں تشکیل کے تمام مدارج کو طے کر گیا تھا، تو ان کی ولادت روح مبارکہ جیسے ہی ان کے جسم انور میں رحم مادر میں پھونکی گئی تھی تاکہ اب ان کی ولادت ہو، تو وہ عالم دنیا میں ولادت سے پہلے اللہ پاک نے ان کو نبوت بھی عطا فرما دی تھی، اور ان کے دل مبارک پر پوری انجیل مقدس اللہ نے ثابت نقش اور جلوہ گر فرما دی. لہذا یہ ہستیاں فرماتے ہیں کہ وہ آسمانوں کی طرف تشریف لے جانے سے پہلے جتنا عرصہ بھی عالم دنیا میں جلوہ گر رہے تو بعد میں ان پر کوئی انجیل مقدس نازل نہیں ہوئی، بلکہ وہ جو دل مبارک میں نقش اور ثبت تھی، جب اللہ کا امر ہوا انہوں نے اپنے حواریین اور اپنے امتی اور غلاموں کو اپنے حفظ سے اور اپنے دل مبارک کی تختی سے ان کو بول بول کر لکھوانی شروع کی. وہ فرماتے ہیں کہ ماضی کے صیغے اپنی اصل کے اوپر ہے. ٹھیک ہے جی. اب معاملہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 570، بلکہ میں نے تو حساب لگا کر بتایا تھا کہ 628 سن عیسوی میں سورہ الفتح کا سن 6 ہجری میں نزول ذی القعدہ کے مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور سورہ الفتح کے نزول میں 628 سال ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا کہ سورہ الفتح کے نزول سے 628 سال پہلے جب ان کی ولادت مقدسہ ہے تو یہ ہستیاں بعد میں آ رہی ہیں. محبوب کے تمام پیارے ساتھی اور غلام اللہ 628 سال پہلے انجیل مقدس میں بھی ان کی مبارک شان نازل کرتا ہے، اور یہ بھی دنیا کے ظہور
بعد میں تعریف کر دی گئی ہے، چونکہ اللہ پاک نے ان کی جو ہے وہ حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، کیونکہ وہ ایک قیامت تک کے لیے تو تھی نہیں کتابیں، ان کے احکام جتنے بھی فقہی تھے وہ تو تھے خاص زمانے تک۔ قرآن مجید ہمیشہ کے لیے وہ جب اللہ پاک کا کلام ہے تو کلام تو صفت ازلی ہے۔ میں عرض یہ کروں گا کہ اس حوالے سے اگر آپ قرآن مجید کو انجیل مقدس، تورات مقدس، زبور شریف مبارک صحیفے دیکھیں گے کلام الہی ہونے کی حیثیت سے تو وہ کلام ازلی ہے۔ کائنات کا ذرہ بھی نہیں بنا تھا جب محبوب اور محبوب کے پیارے غلاموں کی عظمت اللہ پاک نے اس وقت لوح محفوظ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ الغرض میں گزارے یہ کرنا چاہوں گا، فرمایا مثلہم فی الانجیل کزرع، ان کی مثال محبوب علیہ السلام کے ساتھیوں کی مثال اللہ پاک نے انجیل میں بیان فرمائی، کزرع ایک زراعت کی طرح، اخرج شطأہ، کہ جب زمین کو مکمل طور پر تیار کر کے اس کا مالک اس میں ہل چلا دیتا ہے، بیج کو اس میں بو دیتا ہے، کاشت کر دیتا ہے، اخرج شطأہ، وہ سب سے پہلے اپنی کومل باہر نکالتی ہے، آزرہ، پھر وہ مضبوطی کی طرف چلتی ہے، فاستغلظ، یہاں تک کہ اور مضبوطی میں آتی ہے، اور یہاں تک کہ اپنا برگ و بار پھل لا کر فاستویٰ علی سوقہ، اپنے تنے کے اوپر بالکل قائم ہو جاتی ہے، یعنی درجہ بدرجہ اپنی تکمیل کے مراحل کو طے کرتی ہے۔ فرمایا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال انجیل مقدس میں کھیتی اور زراعت والی مثال بیان فرمائی ہے۔ زراعت کے ساتھ ان کو کیوں اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی؟ مجھے یہ بتائیے کہ ساتوں بر اعظموں سے خدا نہ خواستہ آج تو ویسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی آبادی 8 ارب کو پہنچ چکی ہے، لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے۔ آج اگر وہ زمین پر جتنی زراعت